السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک پڑھا کریں، ایسا سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو جواب بھی ملے گا۔ اگر آپ محسوس کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا کام کرنا اچھی بات ہے، تو آپ کیا کریں۔ سارے کام کرتے ہیں دنیا کے، تو اس میں ایک یہ بھی اہم اپنا ایک کام سمجھیں کہ میں نے یہ ڈیلی پڑھنا ہے، تو کوشش کرتے رہنا۔ انشاءاللہ کوشش کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو کوشش کامیابی ہے، تو کوشش کرتے ہیں۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے سورۃ النجم مکیۃ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بہکے گا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اے مضبوط قوتوں والے جبریل نے سکھایا، جو نہایت قوت ہے، جو نہایت طاقتور ہے۔ سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی۔ جو وحی کی، اس رسول نے جو کچھ دیکھا، اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اور البتہ تحقیق اس رسول نے اس جبریل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا۔ اس جبریل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا، سدرۃ المنتہا، آخری حد کی بیری کے قریب۔ اس کے نزدیک ہی جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا، اور تیسری دیوی منات کو جو گھٹا ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے ایک اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل برہان نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور اس چیز کی جو اس کے دل چاہے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، مگر بعد ازاں کہ اللہ اجازت دے، جن کے لیے چاہے اور پسند کرے۔
بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں ان کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اے نبی آپ اس سے اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھیرے منہ اور موڑے، اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ صرف دنیاوی زندگی کا مالک ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کوشش کرو آخرت کا بھی حصہ پیدا کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی محنت سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، سچے دل سے۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نامزد ہو گیا ہے گناہ، مطلب اتنا بڑا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ چھوڑ دوں، تو اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو۔ وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھرا اور جس نے حق سے منہ موڑ لیا، اور اس نے تھوڑا سا سامان دیا اور پھر دنیا روک دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحائف میں ہے، اور ابراہیم جس نے صحائف میں جو باتیں تھیں انہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دی؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو دنیا میں کرے گا، آخرت کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آخرت چاہتے ہو تو آخرت کے لیے سوچو، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دو۔ جتنا ٹائم تمہارے پاس ہے تم ضائع کر رہے ہو بے وقوفوں کی طرح، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس دن ختم ہو جائے۔ تو کوشش کرو کہ اپنا ٹائم جو قیمتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کر دو۔ نماز 5 وقت، قرآن پاک پڑھنا، اچھے کام کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، جو تمہارے دل کو اچھا لگے وہ کام شروع کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اور پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگ لو۔ ہم جیتے جی معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ کوشش کرو کہ ابھی موقع ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا لو۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا جو آپ کرتے ہی نہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، سن ہی لیا کرو۔